جادو کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی پر کوئی کر دے تو لوگ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں توڑ کروانے کے لیے. آپ بتائیے کہ جادو ٹونا عام لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا، تو کسی کے پاس جائیں توڑ کرانے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ شرک ہے. آپ بتائیے اس چیز کے لیے عام دنوں میں پڑھیں سورۃ خلق و سورۃ الناس. آپ نے تو جواب بھی خود دے دیا مجھے. باقی ہے کہ جادو تو حقیقت ہے، ہوتا ہے، جادو کرنے والے کرتے ہیں، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے درجے میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جنات کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. تو اگر شیاطین جن کے ذریعے سے کوئی کام غلط کروایا گیا ہے تو وہ ایسے جنات کے ذریعے سے اس کا توڑ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ایک اپنی جگہ پر شعبہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی مشرکانہ لفظ یا مشرکانہ الفاظ یا مشرکانہ عقیدہ نہیں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو عقیدہ یہ رہنا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن دوا بھی آپ کرتے ہیں. دوا پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ شفا اس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں ہم بھی بچوں کو دوا پلاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ شافی اللہ کافی. پلا رہے ہیں دوا، لیکن کیا یہ نہیں اللہ شافی اللہ کافی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، اور شفا دینے میں اسے دوا کی ضرورت نہیں ہے، وہ کفایت کرتا خود اپنے اختیار سے جب چاہے تو مرض کو دور کر دے. اللہ شافی بھی ہے کافی بھی. لیکن یہ کہ سنت ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو ہے دوا جو ہے اس کے لیے جو بھی اللہ نے مانگ اللہ من دائن الا انزل له دواء، اللہ تعالیٰ نے دوائیں جو تعلیم استعمال کرو. اسی طرح ان چیزوں میں مشرکانہ کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ نے صحیح لکھا ہے کہ یہ معوذتین جو ہے ان کے بارے میں صحیح احادیث یہی ہے، یہ نازل ہی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی کے وجہ سے وہ جادو کے اثرات ہو گئے تھے تو اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں پھر نازل کی گئی.